خدمت ہے۔ ہائی کورٹ میں کوششیں کر رہا ہوں، جو حکومت کام نہیں کر پاتی میرا تو کام ہے ان چیزوں کو لے کر جانا اور کوششیں کرنا کہ کس طرح اس کا حل نکل آئے۔ بڑی کوششیں چل رہی ہیں، اس پہ بات ہوگی۔ پھر گلف اسٹریم کے حوالے سے کچھ 4 میں نے آج مراسل ارسال کی ہیں، ذرا اس پہ گفتگو کریں گے اور بین الاقوامی دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے تو بات ہے نا آپ کو، آپریشن غزو الحق کے تحت پاک فوج نے 16 مارچ کی رات افغانستان کے علاقے کابل اور ننگہار میں کامیاب فضائی کارروائیاں کی اور ان حملوں میں اہم فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، جس میں ٹیکنیکل سپورٹ، انفراسٹرکچر حملے کیے گئے اور اسلحے کے بڑے ذخائر شامل تھے۔ اور اس کے فوراً بعد ہونے والے زوردار دھماکوں کی دوسری لہر اس بات کا ثبوت ہے کہ وہاں بھاری مقدار میں بارود موجود تھا اور کابل میں 2 اہم مقامات کو تباہ کیا گیا، جبکہ ننگہار میں 4 مختلف مقامات پر کارروائی کی گئی۔ ان حملوں کے دوران نہ صرف عسکری تنصیبات بلکہ ان سے جڑے ہوئے لاجسٹک سسٹم، ایمونیشن ڈپو اور دیگر تکنیکی ڈھانچے کو بھی مکمل طور پر ناکارہ بنایا گیا۔ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے دعویٰ کیا کہ یہ مقام منشیات کے عادی افراد کے ہسپتال تھے۔ تاہم اس قسم کے بیانات پہلے بھی سامنے آتے رہے، جب شدت پسند کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جاتا تب عام آدمی کے شہریوں اور کبھی ہسپتال قرار دیا تھا۔ کہانی وہی ہے جو پرانی رہتی ہے، یاد رکھیے گا۔ سوال یہ ہے کہ اگر واقعی ہسپتال تھا، مان لیں اگر، تو پھر اتنے بڑے اسلحہ اور دماغہ خیز معاہد کیا کر رہا تھا؟ یہاں تضاد ان دعووں کی حقیقت جو ہے نا وہ واضح کرتا ہے۔ یہ سمجھانے کے حوالے سے بڑی وضاحت کے ساتھ میں بتاتا چلوں، میرا کام ہے آپ تک یہ چیزیں ساری حقائق کے ساتھ سامنے رکھنا۔ دوسرا جو معاملہ ہے وہ میں حکیم متسب کے بارے میں، پنجاب کی خاتون متسب اعلیٰ کے بارے میں، اور پنجاب حکومت اور دیگر کو اس میں فریق بنایا گیا۔ شمیرہ نثار اللہ وہی شہزاد بٹ ہماری طرف سے پیش ہوئے وہاں پر، جسٹس چودھری اقبال صاحب کے پاس استفسار کیا انہوں نے کتنے عرصے سے جناب یہاں تعینات نہیں ہے، تو 1 سال ہو گیا، صحیح ہے نا جی۔ خواتین کو ہراسانی سے متعلق شکایات درج کرانے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے، اور اس صوبے میں اس طرح کا عہدہ جو خالی ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ بیسیکلی نالائکی کی طرف ہیں، آپ کچھ نہیں کر پا رہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ہمیں ان چیزوں کا اندازہ ہونا چاہیے اور ہم یہی باتیں آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے۔ اب آتے ہیں 2 بڑے بہت ہی اہم، ویسے تو 4 میں نے خط لکھے ہوئے ہیں۔ ویانا ایئرپورٹ جو ہے نا ان سے گلف اسٹریم جو طیارہ ہے G500 تفصیلات طلب کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے کہ 11 مالک طیارے کو خریداری اور ویانا سے لاہور آمد پر قانونی تحقیقات شروع، اور ویانا حکام سے مسافروں کی فہرست، عملے کی تفصیلات، فلائٹ ڈائیلاگ فراہم کرنے کا حکم دے کا ریکویسٹ کیا ان سے۔ ویانا قیام کے درمیان پارکنگ، فیولنگ اور گراؤنڈ ہینڈلنگ ریکارڈ مانگا ہے ان سے، اس طیارے کے ذریعے کس نے سفر کیا۔ ویانا ایویشن حکام سے مکمل مسافر بینی جو ہے نا جو فیسٹ ہے وہ طلب کر لیے، اور بین الاقوامی قوانین کے تحت ICAO اور یورپی ایویشن قواعد کے مطابق معلومات فراہم کرنے کا مطالبہ کیا، اور یہ بنیادی طور پر قومی خزانے، شفافیت اور فارن ایکسچینج سے متعلق ہے۔ 7 دن کے اندر ریکارڈ مانگنے کا کہا، اگر ریکارڈ نہ دے دیا جائے گا تو اس کے لیے بین الاقوامی ایویشن فورم سے رابطہ جو ہے وہ کیا جائے گا۔ دوسرا جو خط لکھا ہے وہ کسٹم کلیئرنس کے حوالے سے سوالات اٹھائے ہیں، سنگین سوالات اٹھائے ہیں، اور چیف کسٹمر جو کلیکٹر کسٹم ہے وہ اب اسلام آباد میں تحقیقات کے لیے خط لکھا ہے کہ مبینہ جو بے ضابطگیوں کی تحقیقات کیا جائے، کا ریکارڈ کیا ہے، پیپرا پہ پورٹل پر موجود نہیں ہے، شفافیت پر سوال اٹھائے ہیں، غیر ملکی پائلٹس کو جو ہے نا بھاری ڈالر اور تنخواہیں، قومی خزانے پر کروڑوں کا بوجھ، یہ وہ ساری باتیں ہیں۔ طیارے کے فیری فلائٹ روٹ، مسافروں کی تفصیلات اور کسٹم کلیئرنس کی تفصیلات طلب کی ہیں۔ طیارہ کی درآمد اور بین الاقوامی روٹنگ کے متعلق جو مکمل دستاویزات ہیں کہ وہ سامنے لائے، اور 7 دن میں ریکارڈ نہ فراہم کیا جائے تو ہائی کورٹ سے رجوع کیا جائے گا۔ عوامی فنڈ کے استعمال میں شفافیت یقین بنانے کے لیے تحقیقات جو ہے ناگزیر ہیں، اور گلف اسٹریم طیارے کی خریداری پر قانونی کارروائی اور جو ذمہ داران ہیں نا ان کے خلاف کارروائی کے حوالے سے جو ہے نا یہ بات لکھے۔ یہ میں نے ایک کوشش کی ہے کہ میں وہاں تک یہ بات ضرور لے کے جاؤں۔ اب ہمارا کام تو ہے، ہم تب تو حالات اور واقعات اٹھاتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اب یہاں بنیادی طور پر اوپر ایویشن اتھارٹی کو اور بھی میں نے خاص طور پر یہ لکھا ہے کہ یہ جو لاہور آیا ہے کیسے آیا ہے، کون لوگ تھے، کس طرح تھے، کیا ہوا، جو پیسنجر ہے ان کی لسٹ ہے، جو کارگو تھا کارگو کی ڈیکلریشن ہے، جو کرو جو ہے نا روسٹر مانگا ہے، جو ان کی لائسنسنگ کی ڈیٹیل مانگی ہوئی ہے، اور ڈیٹیل فلائٹ اور ٹرانزٹ لانچ کے حوالے سے وہ باتیں ساری ہیں،
یہ اور سول ایویشن کی کلیئرنس اور فائنینشیل ڈسکلوجر کے حوالے سے بات کی گئی ہے، اور ایئر کرافٹ جو گلف اسٹریم ہے رجسٹریشن کا نمبر لکھ کے، سیریل نمبر لکھ کے، اب یہاں بڑی وضاحت کے ساتھ جو ہے نا وہ ساری کی ساری ویانا سے لے کر یہاں تک کی اور واپسی تک کی یہ وہ ساری ڈیٹیلیں جو ہے نا یہ مانگی گئی ہیں ان سے، تاکہ یہ چیزیں ساری سامنے آ سکے۔ ہمارا تو مقصد بڑا سیدھا سا ہے، بڑا نیک مقصد ہے، ہماری کوئی نہ کسی سے لڑائی ہے نہ کسی کانٹیکٹس کے حوالے سے۔ یہ ہے ویانا اتھارٹی کے حوالے سے بھی میں نے بار بار لکھا ہے کہ وہاں میں کوشش کر رہا ہوں کہ چیزیں ساری سامنے آ جائیں، اور ہم صرف آپریشنل حد تک رہ رہے ہیں، ہمارا باقی چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ہم صرف دیکھیں جو کہ شفافیت پہ اب سوال اٹھ چکے ہوئے ہیں، اس لیے بار بار شفافیت کے حوالے سے یہ ساری باتیں آ رہی ہیں، اور پھر جب ایسی باتیں ہوں گی تو سوال تو پھر لازمی ہوگا نا جی، اور اس کا سوال کا جواب دینا بھی بڑا ضروری ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ اور یہاں ایک اور جو بات جو بڑی بار بار کی جا رہی ہے کہ علی وزیر کو پنجاب، بلوچستان اور سندھ کے مختلف جیلوں میں تقریباً 19 ماہ قیاد رکھنے کے بعد سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ نے رہائی کا حکم دے دیا، اور سکھر جیل سے انہیں رہا کر دیا گیا، اور اس کے چند گھنٹے بعد دوبارہ جو ہے وہ سندھ پولیس نے گرفتار کیا، اور ان پر جو ہے نا ڈکیتی، دہشت گردی اور 3 MP سمیت مختلف نوعیت کے درجنوں مقدمات ملک کے مختلف شہروں اور صوبوں میں درج ہیں، اور 1.5 سال سے زائد عرصہ جو ہے نا وہ قید میں رہے۔ اور ان کے وکیل کے مطابق رہائی کے فوراً بعد سکھر پولیس نے سکھر ان کے دوست سلمان خیال کے گھر سے دوبارہ حراست میں لے لیا اور کسی نامعلوم مقام کی طرف منتقل کر دیا ہے۔ اب یہ سوالات دیکھیں میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں، میرا صرف اور صرف انسانی بنیادی حقوق کے حوالے سے بات ہے کہ یہ سوال اٹھاتا ہے کہ کیسے کیا، کیا ہوا، کس طرح ہوا، اگر پرچے بھی تھے، جب وہ جیل کے اندر موجود تھے تو آپ کا اگر پرچے تھے تو گرفتاری ڈالتے، وہ گرفتاری کیوں نہیں ڈالی؟ دیکھیں یہ سوال جو ہے نا یہ سوال تو اٹھیں گے، اور اس سوالوں کا جواب بھی دینا پڑے گا۔ حکومت سندھ اگر جو کوئی بھی جو ہے نا یہ مانگی گئی ہیں ان سے، تاکہ یہ چیزیں ساری سامنے آ سکے۔ ہمارا تو مقصد بڑا سیدھا سا ہے، بڑا نیک مقصد ہے، ہماری کوئی نہ کسی سے لڑائی ہے نہ کسی کانٹیکٹس کے حوالے سے۔ یہ ہے ویانا اتھارٹی کے حوالے سے بھی میں نے بار بار لکھا ہے کہ وہاں میں کوشش کر رہا ہوں کہ چیزیں ساری سامنے آ جائیں، اور ہم صرف آپریشنل حد تک رہ رہے ہیں، ہمارا باقی چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ہم صرف دیکھیں جو کہ شفافیت پہ اب سوال اٹھ چکے ہوئے ہیں، اس لیے بار بار شفافیت کے حوالے سے یہ ساری باتیں آ رہی ہیں، اور پھر جب ایسی باتیں ہوں گی تو سوال تو پھر لازمی ہوگا نا جی، اور اس کا سوال کا جواب دینا بھی بڑا ضروری ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ اور یہاں ایک اور جو بات جو بڑی بار بار کی جا رہی ہے کہ علی وزیر کو پنجاب، بلوچستان اور سندھ کے مختلف جیلوں میں تقریباً 19 ماہ قیاد رکھنے کے بعد سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ نے رہائی کا حکم دے دیا، اور سکھر جیل سے انہیں رہا کر دیا گیا، اور اس کے چند گھنٹے بعد دوبارہ جو ہے وہ سندھ پولیس نے گرفتار کیا، اور ان پر جو ہے نا ڈکیتی، دہشت گردی اور 3 MP سمیت مختلف نوعیت کے درجنوں مقدمات ملک کے مختلف شہروں اور صوبوں میں درج ہیں، اور 1.5 سال سے زائد عرصہ جو ہے نا وہ قید میں رہے۔ اور ان کے وکیل کے مطابق رہائی کے فوراً بعد سکھر پولیس نے سکھر ان کے دوست سلمان خیال کے گھر سے دوبارہ حراست میں لے لیا اور کسی نامعلوم مقام کی طرف منتقل کر دیا ہے۔ اب یہ سوالات دیکھیں میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں، میرا صرف اور صرف انسانی بنیادی حقوق کے حوالے سے بات ہے کہ یہ سوال اٹھاتا ہے کہ کیسے کیا، کیا ہوا، کس طرح ہوا، اگر پرچے بھی تھے، جب وہ جیل کے اندر موجود تھے تو آپ کا اگر پرچے تھے تو گرفتاری ڈالتے، وہ گرفتاری کیوں نہیں ڈالی؟ دیکھیں یہ سوال جو ہے نا یہ سوال تو اٹھیں گے، اور اس سوالوں کا جواب بھی دینا پڑے گا۔ حکومت سندھ اگر جو کوئی بھی کر رہی ہے ٹھیک ہے، آپ نے آئین اور قانون کے دائرے میں بتایا کہ لیکن یہ سوال تو اٹھیں گے، کتنے عرصہ سے جب تھے، اگر آپ کو مطلوب تھا تو گرفتاری ڈال کے آپ رکھ لیتے، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جیسے ہی آپ رہائی ہو ملے اور آپ فوری طور پر کارروائی کریں اور پھر دوبارہ انہیں عدالت جیلوں کی طرف لے جائیں۔ یہ وہ سوالات ہیں جو بڑے تکلیف دہ ہیں، جو بار بار اٹھتے ہیں، جو بار بار پھر جواب بھی دینے پڑتے ہیں۔ یعنی آپ کو یوں سمجھنا ہے، اور آپ اس کو یوں سمجھیں گے تو آپ کو اندازہ بھی ہو جائے گا کہ ہم کھڑے کیا ہیں۔ تو ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ اصل حقائق آپ کے سامنے رکھیں اور باتیں ساری لے کر آئیں۔ اب یہاں جو ہے نا یہاں اب جمہوریت کے جو کھوکھلے دعوے کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹ ہے، پریزن ایکٹ تو ہے ہی ہے، پریزن رول ہے ہی ہے، ICCPR ہے، نیلسن مینڈیلا رول ہے، کارل ڈیکلیریشن ہے، یہ وہ سارے معاملات ہیں جو شخصی آزادی کو دے کر بڑا کنٹرول کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں شخصی آزادی تو ایک طرح سے ناپید ہو چکی ہیں، جس کے ساتھ جو مرضی کرنا کر لیا جائے، جیل کے اندر رکھنا ہے جیل، جہاں دل چاہتا ہے جو۔ اور ریسنٹ مثالیں آپ نے عمران خان صاحب کی دیکھ لی، عمران خان کے بنیادی حقوق کہاں گئے؟ یعنی پوچھا جا رہا ہے ملاقات کرانے کے والے، پھر ان کی سہولیت کے والے، پھر کہا جا رہا ہے کمیشن بنا کر دیں۔ تو ہم تو یہ سوالات اٹھاتے رہتے ہیں نا، ہم کمیشن والی بات بھی کرتے ہیں، باقی چیزیں بھی اٹھاتے ہیں۔ تو ہمارا مقصد تو صرف اتنا ہے
کہ ہم شفافیت برقرار رکھنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق اس دائرہ کار میں رہ کر یہ کام کریں. تو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ عمران خان کو جیل میں رکھا ہوا ہے, ملاقات نہ کروانا یہ بین الاقوامی جہاں قوانین کی خلاف ورزی ہے, پاکستانی قوانین, اور عدالتوں پہ سوال اٹھ رہے ہیں. اب عدالتیں شاید جواب نہیں دے پائیں گی, اور عدالتوں کے پاس جواب شاید ہے بھی نہیں. یعنی عدالتیں اس پہ کیا کہیں گی, بار بار عدالتیں کیا کہیں گی؟ عدالتیں یہی ہاتھ کھڑی کر سکتے ہیں کہ جناب وہ اپنا فلاں جگہ پر ایسا ہو گیا. حالانکہ اگر ایسی بات بھی ہے تو آفیشیلی ڈکلیئر کرنا ضروری ہے, جو آفیشیلی ابھی تک ڈکلیئر نہیں ہو سکی ہے. تو یہ وہ باریک پہلو ہیں جو عام آدمی ذکر کرتا رہتا ہے, اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم بتاتے رہیں کہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کہاں ہو رہی ہے, بین الاقوامی کہاں ہو رہی ہے, جو ریڈ لائن ہے وہ ریڈ لائن کہاں وائلیٹ ہو رہی ہے. تو اس طرح کی وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا ریکارڈ پہ اوپر آنا ضروری ہے. اب چلتے ہیں آخری بات کی طرف. رمضان مبارک دیکھیں آپ کا تقریباً آپ کا گزر گیا, 27ویں شب گزر چکی ہے, اور اسی ہفتے کے اندر عید ہے. اور عید سے پہلے عمران خان کو تو باہر نہیں آنے دے رہے, نہ ہی بشرا بی بی کے حوالے سے ابھی تک بات ہو رہی ہے. لیکن اگر یہ درخواست لگی ہوئی ہے تو سسپینڈ ہو کہ بشرا بی بی کا ضمانت کے چانسز زیادہ ہیں, لیکن عید سے پہلے باہر آنے دیتے. لیکن یہ اب یہاں یہ سارے سوال اٹھ رہے ہیں سیاسی جماعتوں پہ, جو ایک طرح سے ٹول کے طور پر ثابت ہوئے ہیں. جو سیاسی جماعتیں اپنا کردار ادا کرنا تھا وہ نہیں کر پائیں. اگر وہ سیاسی جماعتیں اپنا کردار ادا کرتی تو ہم یہاں تک نہ پہنچتے, نہ حالات یہاں تک آتے. اب سیاسی جماعتیں گھسیٹ کر آپ کو ایسی جگہ لیں, پھر کل کہا جائے گا جناب آپ جو ہے نا سیاست کرتے ہیں نفرت کی, آپ منافقت کی سیاست کرتے ہیں, آپ ظلم کی سیاست کرتے ہیں. لیکن آپ کو نظر تو اب آ رہا ہے نا کہ اس وقت جو زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے وہ کیسے ہو رہا ہے اور کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں. یہ ذرا سمجھنا ہے آپ کو. ہم بار بار تذکرہ کرتے رہتے ہیں. اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.